الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا محبوبنا ممزومنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری، معراج سے دی برتری، بلغ العلا بکمالہ. ظلمات تھی جب کفر کی، شرک و ضلالت بت گری، ایمان کی روح پھونک دی، کشف الدجا بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی، دشمن کو دعا جس نے دی، حسنت جمیع خصالہ. دنیا میں ایک دھوم مچی، آواز یہ آنے لگی، پڑھ لو درود امتی، صلو علیہ وآلہ. آواز نہیں آ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سستی آ گئی لگتا ہے، کافی وقت سے آپ بیٹھے ہو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بہت لمبی انشاءاللہ بات نہیں ہوگی، لیکن بات ہمیں کرنی ہے کچھ کرنے کے لیے. ابھی ہم جو بات کریں گے ہمارے سارے شعبوں کو اللہ قبول فرمائے، دعوت کے شعبوں کو، تعلیم کے شعبوں کو، خدمت کے شعبوں کو، تمام شعبوں کو اللہ قبول فرمائے. لیکن ایک مضمون ہوتا ہے، اس پر بات ہوتی ہے تو اسی پر گفتگو ہوتی ہے. اس لیے ہم تمام شعبوں کی عزت و احترام اور اس کے معاون بننے کے ساتھ ساتھ آج کچھ باتوں پر گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے میں مفتی زاہد صاحب تمام علماء کرام کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ علم حاصل کرنے کے بعد امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے. اس سے پہلے مفتی صاحب نے اور دیگر ہمارے ناظم صاحب نے بہترین نظم سنائی اور اشعار بھی سنائے. میں آپ کے سامنے ایک لطیفے کے طور پر بات کروں کہ میری حالت کیا ہے. میں ہی جانتا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کیا ہو. فلا تزکوا انفسکم وہو اعلم بمن اتقی. اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بہت پاک مت سمجھو، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو.
اللہ ان کی زبانوں کی وجہ سے ہمیں نیک بنا دے، ورنہ ہم ظاہر میں نیک ہے، اللہ ہی جانتا ہے باطن کو، اللہ باطن بھی ان کے گمان کے مطابق بنا دے وے۔ تو ایک مرتبہ بنگلور کے اندر شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب تشریف لائے تھے۔ ہمارے علماء کرام بھی اس پر تھوڑی توجہ دے کہ ان کو وہاں پر ایک بورڈ لگایا گیا اور لکھا تھا چیف جسٹس شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب۔ جب انہوں نے وہ بورڈ پڑھا تو کہنے لگے کہ بھئی میں شیخ الاسلام نہیں ہوں، شیخ الاسلام تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن تم نے تو میرا حال ایسا کر دیا جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اشعب لالچی کا۔ اشعب لالچی کا یہ حال تھا کہ جہاں کہیں بھی وہ جاتا تھا، پیالے والے کی دکان میں جاتا تو پیالے والے سے کہتا تھوڑا پیالہ بڑا بنانا، کہیں میرے گھر ہدیہ آئے تو زیادہ آئے۔ کسی کے وہاں تھال والے کے وہاں نکلتا تو کہتا تھال بڑا بنانا تاکہ کوئی میرے وہاں ہدیہ بھیجے تو تھال میں زیادہ کھانا آئے۔ ایسا زبردست لالچو تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کی لالچ سے بچائے۔ ہمارے دماغوں میں، ہماری سوچ میں، ہمارے بچاروں میں دنیا کی لالچ کتنی اندر گھستی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بہت سارے ہوں گے، تمہارے نوجوان بہت سارے ہوں گے، تم بہت اپنے آپ کو تعداد میں زیادہ محسوس کرتے ہوں گے اور تمہارے پاس بہت بڑا طبقہ ہوگا، لیکن جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، جب تمہارے دلوں میں موت کا خوف آ جائے گا تو تمہیں دنیا والے اس طرح کھا جائیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو لالچ کی وجہ سے وہ سب کو کہتا تھا۔ اب ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ اس نے مذاق میں کہا کہ دیکھو فلانے حاجی صاحب کے وہاں پر بسکٹ تقسیم ہو رہی ہے، بسکٹ تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ بچوں بھاگو بسکٹ تقسیم ہو رہی ہے۔ اشرف نے تو ایسے ہی کہہ دیا، مطلب کہ اس کو تو معلوم تھا کہ حاجی صاحب تقسیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس نے بچوں کو کہا کہ جاؤ بھاگو حاجی صاحب بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ بچے دوڑے دوڑے دوڑے، یہ بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگا، یہ بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ کسی نے کہا کہ اشرف تیرے کو تو معلوم ہے کہ بسکٹ بٹی نہیں ہے، تو نے تو بچوں کو مذاق میں کہا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور بسکٹ بٹی ہو تو میں رہ نہ جاؤں۔ بس یہی حال ہے ہم لوگوں کا کہ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یوں ہے، یہ تو ہے، یہ فلاں ہے، یہ یوں ہے۔ کہیں اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم بھی ایسا ہی نہ سوچے کہ بسکٹ بٹ رہی ہے اور ہم بھی اس کے پیچھے دوڑنے والے نہ بن جائے کہ ہم تو علامہ ہیں اور ہم تو بڑے حاجی صاحب ہیں اور ہم بڑے مالدار ہیں اور بڑے نیک ہیں۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ابھی دو باتوں پر گفتگو کریں گے۔ آپ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ کرے گے ایک نوجوان، ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا امت کے لیے تو انشاءاللہ امت کی بھلائی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس شہر کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بلند و بالا کر دے۔ آج دنیا میں بہت ساری کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی 1.5 ہے، جین کمیونٹی -1 پوائنٹ ہے اور بہت ساری کمیونٹیز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں۔ برہمن کمیونٹی پورے ہندوستان میں 2.5% ہے، لیکن انہوں نے ایک ہدف بنایا، ایک بات طے کی کہ ہمیں دنیا پانی ہے، دنیا کی کرسی پانی ہے، دنیا کی دولت پانی ہے، دنیا کی کمپنیز پانی ہے، دنیا کی حکومت پانی ہے۔ انہوں نے اتنی کم تعداد کے اندر بھی اپنے آپ کو محنت میں لگا کر آج پورے ملک کے اوپر
पूरे मुल्क के ऊपर हुकूमत पर आप बैठे और दुनिया में एजुकेटेड लाइफ गुजारते हैं, दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपति बन के लाइफ गुजारते हैं। जब उन्होंने तय किया कि हम तादाद में कम है लेकिन मेहनत करेंगे तो कुर्सी हमारे कदमों में आएगी। मुसलमानों की तादाद पूरे मुल्क में 20% है, लेकिन मुसलमान गफलत में, तेरा मेरी में, जहालत में और दुनिया परस्ती में और लालच में और एक दूसरे के खिलाफ जो है दर पे हो चुका है, जिसकी वजह से आज हम जानते हैं कि 20% होने के बाद भी हम टोले में नजर आते हैं। हमारे पास जो ताकत, जो पोजीशन होनी चाहिए थी वो हमारी बिल्कुल नजर नहीं आती। हम इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद अपनी बात नहीं मनवा सकते, अपनी बात नहीं कहलवा सकते हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह दो मज़मून के ऊपर बात करते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी कह दूं कि हमारी हालत क्या है। वो एक आदमी ने लतीफ़ा सुनाया था कि एक बच्चा रो रहा था, उसके अब्बू ने कहा कि बेटा क्यों रोते हो? तो कहा कि बस रो रहा हूँ। फिर कहा कि बेटा क्यों रोते हो? तो कहा कि बस रोते जा रहा था, अब नहीं बताऊंगा। अब्बू ने कहा बेटा 1 रुपया दो, फिर बताएगा मुझे। तो कहा कि 1 रुपया दो तो मैं बताऊंगा। तो रोते रोते अब्बू ने उसको 1 रुपया दिया तो बच्चा कहने लगा कि अब्बू मैं इसीलिए रोता था कि 1 रुपया मिल जाए। अल्लाह करे कि हमारी समझ में आ जाए, हमारा रोना धोना अल्लाह के लिए हो जाए, रुपये के लिए ना हो। चलिए हम आगे बात करते हैं। पहले तो मैंने हदीस पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पढ़ी कि अन्नास मआदिन का मआदिन ज़हबी वल फिद्दा। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम लोग कान की तरह है। जैसे आपके यहाँ से पत्थर निकलते हैं, मार्बल निकलता है, कोटा निकलता है, बेहतरीन स्टोन निकलते हैं, तो वो कान में से निकलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम लोग कान की तरह है। कमादिन ज़हबी वल फिद्दा, जैसे कि सोने की कान होती है, चांदी की कान होती है, लेकिन आपके यहाँ पर बेहतरीन पत्थरों की कानें होती है। उनमें से बेहतरीन पत्थर निकलते हैं, जिसका नसीब जागता है उसका नसीब बहुत आगे बढ़ता है और वो बेहतरीन पत्थरों का मालिक होकर दुनिया में मालदार बनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम इंसान कानों की तरह है और वो इंसानों के अंदर बेहतरीन अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी है, ताकतें रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दिमाग दिए, उनको सोच दिए, उनको विचार दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने अपना नूर अता फरमाया है, ईमान अता फरमाया है, कुरान अता फरमाया है। उसके जरिए से अपनी कानों में से निकलने वाले इंसानों को बेहतरीन इंसान बनाकर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, बेहतरीन इंसान बनाकर दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। आज हमारी ज़रूरत थी कि हम ऐसे इंसान बनते कि ये दुनिया की परेशान मखलूक हमारे पास आती, अपना अदल इंसाफ करवाती, अपनी ज़िंदगी की राय हमारे से हमवार करवाती, हमसे अपनी दुनिया बनाती, हमसे अपनी आखिरत बनाती, हमसे दुनिया और आखिरत के बहुत सारे काम सीखती। लेकिन हमने अपनी ही ये कानों के अंदर से निकलने वाले बेहतरीन इंसानों को तराशा नहीं, उनके पीछे मेहनत नहीं की, उनके पीछे काम न किया, जिसकी वजह से आज ये पत्थर पत्थर बने रहे, ये पत्थर बेहतरीन नक्शे न बने, ये पत्थर बेहतरीन घर न बने, ये पत्थर बेहतरीन महल न बने, ये पत्थर बेहतरीन मस्जिदें न बनी, ये पत्थर बेहतरीन बंगले न बने। अगर इनको तराशा होता तो ये बहुत कीमती होते। हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको तराशने की हम तैयारी करें। आगे हम सुनते हैं आज इस पोजीशन में हम खड़े हैं, उस पोजीशन को हमें बहुत संभालना है, बहुत समझना है।
میں آپ کو چند باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا، لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا ہے، لیکن ذہن بنا کر اٹھنا ہے، اور انشاءاللہ ایک مرتبہ ذہن بنا کر اٹھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دماغ دیا ہے، بہت اچھی سوچ دی ہے۔ یہی تو زمانہ تھا ہمارا ملک کے اندر 1100 برس کی حکومت کرنے کے بعد وہ شہید بھگت سنگھ کو کسی نے پوچھا تھا کہ شہید بھگت سنگھ تم انگریز کے خلاف کیوں بم برساتے ہو، تم انگریز کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے؟ 1100 برس تک تم پر مغلوں نے حکومت کی، تم نے کبھی ان پر بم نہیں برسایا؟ سنیے اور اپنے بھائیوں کو بتائیے۔ شہید بھگت سنگھ نے جواب دیا کہ مغل آیا تھا باہر سے، لیکن اس نے آ کر ہندوستان کو بسایا، آباد کیا، ترقی دی، یہاں تک کہ اس کی آواز سننے میں آئی کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، تو تم وہاں سے لوٹنے کے لیے سونے کی چڑیا کو یہاں آئے، اور مغلوں نے یہیں پر اپنے آپ کو بسا کر یہیں کی مٹی میں دفن کروا دیا۔ اس لیے میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اس ملک کو آباد کیا تھا، اور اے انگریزوں تم اس ملک کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے شہید بھگت سنگھ تمہارے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو، ہمارے پرجوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ ایک بزرگ اکثر مذاق میں کہا کرتے ہیں، سنیے سمجھنے کی بات ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو وہ آدمی کھوپڑیاں بیچ رہا تھا، کھوپڑیاں، انسانوں کی کھوپڑی بیچ رہا تھا، تو اس نے آواز لگائی کہ لے لو یہ کھوپڑی یہودی کی 4000 روپے کی، لے لو یہ کھوپڑی عیسائی کی 10,000 روپے کی، لے لو یہ کھوپڑی مسلمان کی 20,000 روپے کی۔ لوگ ہنسنے لگے، پاگل، ساری دنیا میں ابھی جو کچلا جا رہا ہے، جو پیسا جا رہا ہے، وہ تو مسلمان ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا، وہ سب کا غلام بنا ہوا ہے، وہ دنیا میں بھی غلامی کر رہا ہے اور وہ دین سے بھی دور ہے، تو ان کو 20,000 روپے کی کھوپڑی کہتا ہے۔ اور یہودی جو دنیا میں سب سے زیادہ دماغ رکھتا ہے، اس کی 4,000 روپے کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی اتنے برسوں میں یہودی نے اپنی کھوپڑی استعمال کر لی، عیسائی نے اپنی کھوپڑی استعمال کر لی، اس کے لیے ان کا بھاؤ گھٹ گیا ہے، ابھی مسلمان کی کھوپڑی استعمال کرنا باقی ہے، اس لیے اس کا بھاؤ زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے، استعمال کریں گے ہم انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں بھی، اس شہر میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ وہ مولانا نے جیسے بتایا کہ آپس میں اتفاق، دیکھو بہت دل کھول کے میں بات کروں گا، ہم نے ہمارے شہر میں الحمدللہ 142 علماء کا گروپ بنایا، 142 علماء ساتھ میں کام کرتے، اپنی اپنی جگہ پر بھی کام کرتے، اور جتنے کام قوم کے ہوتے سب مل کر کرتے ہیں۔ 3000 بیواؤں کا شہر میں 6 ماہ کا اناج تمام علماء کی ماتحتی میں الحمدللہ تمام بیواؤں کے گھر پر پہنچایا جاتا ہے۔ یتیم بچوں کی اچھی طریقے سے کفالت کی جاتی ہے۔ علماء کی خود تکلیفیں اگر ہوتی ہے تو یہ علماء ان کے بھی بیمار کے اور دواخانوں کے اور میڈیکل کے خرچوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور مستورات میں ہر مہینے 40-50 علماء کے ایک ساتھ میں بیانات ہوتے ہیں، اس سے 6,000-7,000 مستورات میں بات ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو کالج میں پڑھنے والیاں ہوتی ہے، گجرات کے بڑے بڑے علماء کو بلا کر ان بچیوں کو جمع کر کے ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، ان کا دماغ بنایا جاتا ہے کہ تمہیں اسلام پہ جینا ہے، اسلام پہ مرنا ہے۔ دنیا کی آج فراوانی اور دنیا کا علم اور ایجوکیشن کی طرف ہماری بچیاں مائل ایسی ہوتی چلی گئی، ایسی ہوتی چلی گئی کہ گھر میں قرآن پڑھا تھا، گھر میں نماز پڑھی تھی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، لیکن اس کے باوجود دنیا کی لالچ، دنیا کے ایجوکیشن کو ایسا اپنا
بنایا کہ اس نے آخر میں اپنے مذہب کو چھوڑا، اپنے دین کو چھوڑا اور غیروں کے بستروں کو آباد کر کے ان کی اولادوں کو پیدا کیا۔ ایک مرتبہ ہم ایک بچی کو سمجھانے کے لیے گئے پولیس تھانے کے اندر کہ بیٹا تو جنت کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی، تجھے آخرت کا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے تمہاری جنت نہیں چاہیے بلکہ اس کی جنت چاہیے۔ جب ہماری بچیوں میں دین نکلے گا، ایمان نکلے گا، قرآن نکلے گا، نبی کی بات نکلے گی تو پھر ہماری بچیوں کے اندر یہ داخل ہوگا۔ وہ کہنے لگی دوسری بچی کہ میرا باپ جو ہے مسلمان ہے، میرا چچا عالم ہے، لیکن مجھے اسلام پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں بندشیں ہیں اور یہ آزاد مذہب ہے، اس لیے مجھے یہ پسند ہے۔ ہماری بچیوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہمارے سر کے اوپر آتی ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو داعی سمجھتے ہیں، لیکن میری ہی بیٹی کو، میری ہی بہو کو، میری ہی بیوی کو اگر علاج کروانا ہے تو اس کو اس کے پاس جانا پڑتا ہے جو غیر محرم ہوتا ہے، جو غیر ہوتا ہے۔ تمہیں ایک مرتبہ غصہ آتا ہے کہ میری بیوی کو اس نے ہاتھ لگا دیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری بیٹی کو چھیڑ دیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن کہاں گئی ہماری غیرتیں، کہاں گئی ہماری دولتیں، کہاں گیا ہمارا مال، کہاں گیا ہمارا ایجوکیشن، کہاں گیا ہمارا اتفاق، کہاں گئے ہمارے بڑے وہ لوگ جن کو غیرتیں آتی ہیں کہ میری بچی کو چھیڑا تو میں نہیں چھوڑوں گا، میری بیٹی کو چھیڑا تو میں نہیں چھوڑوں گا، میری بہو کو چھیڑا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ انہی کی بیٹی، انہی کی بہو، انہی کی بچی جب آپریشن ہوتا ہے، جب بیمار ہوتی ہے، اس کا سطر بھی کھول دیا جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی کھولے جاتے ہیں، اس وقت ہمیں غیرت نہیں آتی ہے۔ ہمیں غیرت اس بات پر آنی چاہیے کہ میری مسلمان بچی ڈاکٹر ہونی چاہیے، میری مسلمان بچی ایم ایس ہونی چاہیے، میری مسلمان بچی ایم ڈی ہونی چاہیے، میری مسلمان بچی سونوگرافی کی ڈاکٹر ہونی چاہیے، تاکہ میری پاک بیٹی کا بدن کوئی نہ دیکھے، ایک محرم عورت دیکھ سکتی ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا لیکن ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں۔ میرے شہر کے اندر وہ بچی ہونی چاہیے کہ جو ہماری بچیوں کے پردوں کے ساتھ ان کے صدر کی بھی حفاظت کر سکے۔ اس لیے ہم آپس کے تعلقات کو استوار کریں۔ میں بات کر رہا تھا، بیچ میں تھوڑا سا رہنے دو، ذہن ہٹ جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپس میں یہ تمام چیزوں کو اب نکالنا ہوگا۔ میں بھی آپ کے سامنے ان کے نام لے کر نہیں کہہ سکتا، جو بڑے بڑے اس ملک کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا سوچ کر بیان دیا ہے، کیا کیا سوچ کر بیان دیا ہے، وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی برادریاں اور کتنے مسلک ہیں۔ ہم ان کو اچھی طرح سے نوالا بنا لیں گے، لیکن آئیے ہم طے کریں انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، ایک بنیں گے، آپس میں محبت کرنے والے بنیں گے۔ ہم تو وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کہتا ہے بلال کعبے سے 10 فٹ دور کھڑے رہو، قریب مت آنا ورنہ تمہاری وجہ سے کعبہ گندا ہو جائے گا۔ وہی بلال میرے آقا کے قدموں میں آتے ہیں، وہی بلال میرے آقا کے دامن میں آتے ہیں۔ میرے محمد رسول اللہ دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہی وہ بلال تھا جس کو غلام سمجھتے تھے، جس کو کعبے کے پاس آنے نہ دیتے تھے۔ مسلمانوں اپنے خاندانوں میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے محلوں میں اس بات کو رواج دیا جائے، وہی بلال کو میرے آقا فرماتے بلال آؤ قریب آؤ، بلال قریب آؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ایک وقت تھا کہ تم کعبے کے قریب نہیں آ سکتے تھے، آؤ تمہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ کعبے پہ جا کر اذان دو۔ یہ تھے
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم ایک تھے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر تھے، ہم ایک دوسرے کے مددگار تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، ہم ایک دوسرے کی تکلیف میں بے چین ہو جانے والے تھے، ہم ایک دوسرے کی تکلیف میں پریشان ہو جانے والے تھے۔ یہ قوم جب تک کھڑی نہیں ہوگی وہاں تک یہ حالات نہیں بنے گے۔ اصل میں وہ 3000 بیواؤں کا کام آپ تعجب کرو گے، تقریباً لاکھوں روپے کا کام ایک دن میں وہاں کے مسلمان ادا کروا دیتے ہیں۔ 6 مہینے کا اناج ان کو مل جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری یہ بہنیں، ہماری مائیں غربت کی وجہ سے اپنے دین و ایمان کو بیچنے سے محفوظ رہ جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتفاق و اتحاد کی بات، پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ہمیں بات کرنی ہے اور اسی کے اوپر آ کر بات ختم کرنی ہے۔ جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اس میں سے کچھ پیسے والے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں پیسے والے ہوں گے، کچھ لوگ ایجوکیشن والے ہوں گے۔ میں نے ایک مرتبہ اخبار میں پڑھا کہ ہماری مسلم بچیوں کے حالات ایسے ہیں، اس وقت سے نیت کی کہ اللہ یہ بچیوں کا ایک اسکول بنا دے۔ الحمدللہ جب محنت کی تو آج 2500 کے تقریباً لگ بھگ 2500 بچیاں انگلش میڈیم میں 12ویں کلاس تک الحمدللہ سائنس کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اور ساتھ میں حافظ قرآن کے ساتھ کئی بچیاں ریڈیولوجسٹ کے ساتھ، گائنک کے ساتھ اپنی کلینک چلا رہی ہیں۔ جب ہم طے کریں گے تو انشاءاللہ ہم کسی کے محتاج نہیں بنیں گے۔ 4 باتوں میں ہمیں محتاجگی سے نکلنا ہے، لکھ لیجئے، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ہم بھی سلامت رہیں گے۔ نمبر 1 کے اوپر جوڈیشل جتنے بھی کام ہیں اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ جوڈیشل کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنے بھی کورٹ کے کام کاج ہے، آپ کے پاس بہترین وکیل ایمان والا ہونا چاہیے، اس کا علم بھی اعلیٰ ہونا چاہیے اور اس کی ہمدردی بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ایسے جوڈیشل کام کے لوگ ہمارے پاس پیدا کرنے پڑیں گے ہم کو۔ نمبر 2 کے اوپر میڈیکل لائن کے اندر ہمارے پاس افراد پیدا کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم کبھی بھی غربت سے باہر نہیں آئیں گے اور غربت ہمارے ایمان کو لے کر چلی جائے گی۔ میں نے ایک مرتبہ ہمارے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی لیبوریٹری کا خرچ ہمارا جو ہے شہر کا 1 مہینے کا 1.5 کروڑ روپیہ ہوتا ہے، خالی لیب کا خرچ، یورین ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، MRI، CT اسکین، اس کا خرچ ہمارا شہر کا مسلمانوں کا 1.5 کروڑ روپیہ ہوتا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس کی فکر سے CT اسکین مشین ہمارے وہاں کے ڈاکٹر حضرات لائے، پورے ڈاکٹر میں بھی کئی حافظ قرآن ہیں اور 550 ڈاکٹروں کا گروپ بن گیا الحمدللہ۔ تو جب محنت کریں گے ہم تو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آج ہمارا CT اسکین کا خرچہ باہر 5000 روپے تھا، ہم نے 2000 روپے کر دیا۔ 2000 روپے میں CT اسکین ہو جاتا ہے۔ آپ حساب لگائیے، ایک آدمی کے 3000 روپے بچے تو ہر مہینے کتنے لوگوں کے کتنے پیسے بچے، تو مسلمان کی طاقت پیسوں کی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ غربت سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ میڈیکل لائن میں ہمیں اپنے افراد کو پیدا کرنا ہوگا۔ نمبر 3 کے اوپر ایجوکیشن کے اندر ہمیں اپنے خود کے کام کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنا ایجوکیشن اپنے ہاتھ میں نہ لیا، میں آپ کو آگے بات بتلاتا ہوں۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی بتاتا ہوں بات کہ ایجوکیشن میں ہم نے ہاتھ نہ رکھا۔ اس زمانے میں آپ کے شیخ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علی میاں عرب والوں کو کہہ دو کہ مسجد کے مینارے اونچے کرتے ہیں تو فیکٹریوں کی چمنیاں بھی اونچی کر دیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کے مینارے اونچے ہو جائیں اور فیکٹریوں کی چمنیاں اونچی نہ ہو تو تم انگریزوں کے غلام بن جاؤ گے۔ اس زمانے میں کہا تھا، آج وہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا نمبر 1 پر جوڈیشل طاقت، نمبر 2 پر میڈیکل میں
نمبر 3 کے اوپر ہمیں ایجوکیشن کے اندر، اور نمبر 4 کے اوپر ہمارے اندر ہمارے مسلمانوں کا روزگار بڑھانے کی اسکیم بنانی چاہیے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزگار بنانے کا پلان ہمیں بنانا چاہیے۔ ایمان اور اسلام کے ساتھ اگر یہ کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، ہماری اولاد کسی کی محتاج نہیں ہوگی، ہماری بیٹیاں کسی کی محتاج نہیں ہوگی، اور ہم عزت کے ساتھ یہاں پر زندگی گزار سکیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا آپس کا اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہے۔ ہمارے دل میں آئے کہ یہ آدمی کام کر لے گا، یہ آدمی آگے بڑھ جائے گا، یہ آدمی جو ہے ہمارا نام پیچھے کر دے گا اور اپنا نام آگے کر دے گا، چھوڑو یہ ساری باتوں کو۔ دنیا کی لاکھوں ہزاروں معبودوں کو ماننے والی قوم ایک ہو چکی ہے، تم تو ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول اللہ کو ماننے والے۔ صہیب روم سے آیا میرا ہے، بلال حبشہ سے آیا میرا ہے، سلمان فارس سے آیا میرا ہے، سب میرے ہیں۔ میرے آقا نے سب کو اپنا بنایا، کوئی تفرقہ نہیں، کوئی نا اتفاقی نہیں، کوئی نا اتحادی نہیں۔ جب بھی اسلام کو ضرور پڑی اپنے بچوں کو قربان کیا، جب بھی اسلام کو ضرور پڑی اپنے خاندانوں کو قربان کیا، اپنا مال لٹا دیا۔ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں صہیب کو دیکھو اپنا مال لٹا دیا، ابو بکر کو دیکھو اپنا مال لٹا دیا، عثمان ابن عفان کو دیکھو، اسلام کی جہاں ضرور پڑی وہاں پر پیچھے نہ رہے، نہ اتفاقی ہے نہ اتحادی ہے، نہ یہ آگے بڑھ جائے گا نہ میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر جب مسلمان قوم آگے آئے گی، قبیلوں کو چھوڑیے، خاندانوں کو چھوڑیے، جماعتوں کو چھوڑیے۔ حضور نے فرمایا من قاتل حمیتا، جو خاندانوں پہ لڑے گا، جو جماعتوں پہ لڑے گا، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ میرا تو ایک ہی کام ہے، اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، انسانیت کے لیے اگر تم لڑو گے، آپس میں تعلقات بناؤ گے تو اللہ تمہیں پھر سے بلند و بالا کرے گا، تمہیں دنیا بھی دے گا، تمہیں عزت بھی دے گا، تمہیں علم بھی دے گا، اور تمہیں اعلیٰ مقام بھی دے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو غلامی کی زندگی میں رہتے رہتے اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور تمہیں کوئی حفاظت کے اسباب نہ ملیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو آپس کے اتفاق کا ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سنتے چلے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ فرمانے لگے، سنیے، تھوڑی سی سستی بھی اڑے گی اور سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج تمام بیٹھے ہیں، میں خود ہمیشہ یہ کوشش میں رہتا تھا 15 سال سے کہ عزت عزت عزت۔ قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے عزت ادھر ادھر ڈھونڈا مت کر، بینروں پہ مت ڈھونڈا کر، آفسوں میں ڈھونڈا مت کر، اپنے اسٹیج پہ عزت مت ڈھونڈ، مال میں مت ڈھونڈ، پیسوں میں اور علم میں مت ڈھونڈ۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت ہمارے یہاں سے اترتی ہے، ہم جیسا کہیں ویسا کرو گے تو عزت تمہارے قدموں میں آ جائے گی، اور ہم جیسا کہیں ویسا نہ کرو گے تو ذلت تمہارے سر پر چھا جائے گی۔ اس لیے ہم عزت پانا چاہتے ہیں تو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ عزت اللہ دے گا، نام اللہ کرے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو عزت ہی عزت دے دیا کرتا ہوں۔ پبلک کا جمع ہو جانا، ٹولے کا جمع ہو جانا، موب کا جمع ہو جانا عزت مت سمجھنا، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کو عزت سمجھنا۔
تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. کیا فیصلہ فرمایا؟ کہ کچھ لوگ عیسائی، یہودی، منافقین سب کو جہنم میں ڈالا جائے، اور پھر جو گنہگار مسلمان تھے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. ایک دیوار بیچ میں بنا دی گئی. ایک لطیفے کے طور پہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک دیوار بیچ میں بنائی گئی. ادھر عیسائی ہے، یہودی ہے، منافقین ہے، سب ہے، اور ادھر مسلمان ہیں. اب یہ عیسائیوں کی اور جو یہودیوں کی ٹیم تھی وہاں پر فرشتے کو رکھ دیا گیا کہ دیکھو یہ اوپر دیوار کے اوپر چڑھے تو ان کو ڈنڈا مارو، نیچے اتارو. تو یہ تمام نے مل کے انکوائری کی، RTI کروائی ہوگی کہ معلوم کرے کہ بھائی پڑوس میں جو مسلمان گنہگار ہیں ان کے اندر کوئی پولیس والا ہے فرشتہ. تو ان کو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی پولیس والا نہیں ہے، وہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے. ان لوگوں نے ایک عرضی کر دی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں پر پولیس رکھا ہے اور بازو میں پولیس والا نہیں رکھا ہے. ہم دیوار پہ چڑھتے ہیں تو پولیس والا روکتا ہے، وہاں پر کوئی پولیس والا نہیں ہے. تو ان کو جواب ملا کہ دیکھو بھیا تم لوگ ایک کندھے پہ دوسرا کندھا رکھ کے تیسرا کندھا رکھ کے دیوار پہ چڑھ جاتے ہو، آپس میں تم ایک دوسرے کا کندھا پکڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہو، اور پڑوس میں ایک آدمی دوسرے کے کندھے پہ چڑھنے جاتا ہے تو تیسرا پاؤں کھینچ لیتا ہے، اس لیے وہاں پولیس رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے پاؤں کو مضبوط کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں مضبوط کریں گے. لہذا اب ہمیں جو مقصد تھا ہمارا اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگلے آپ تاریخ پڑھیے، رشیا کی تاریخ پڑھیے، اسپین کی تاریخ پڑھیے، ابھی موقع نہیں ہے ورنہ آپ کو میں اسپین کی 800 سالہ طارق بن زیاد کی جو حکومت قائم ہوئی تھی 800 برس، اور مسلمانوں کا جو چرچا تھا اور علم تھا، اور اسپین سے پورے یوروپ نے علم حاصل کیا، اور یہ دنیا میں جتنا بھی علم ہے جو ہمارا عربی میں سے ٹرانسفر ہو کر انگریزی میں چلا گیا، اور 300 برس سے ہم جو ہے محکوم کی زندگی گزارتے ہیں، ورنہ جتنا بھی علم تھا، جتنی بھی طاقت تھی وہ سب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی تھی. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو، بڑے بڑے فلسفی ہو، بڑے بڑے علم والے ہو، سب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں عطا فرمائے تھے. اور اسپین کے اندر مسلمانوں کا علم کا اتنا چرچا تھا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں کتاب رکھتا تھا، ہر آدمی اپنے گھر میں کتب خانہ بناتا تھا. ایسا ترقی کا دور اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن مسلمانوں کے اندر 2-3 باتیں آنے لگی. مجھے تو علم کی بات کرنی چاہیے، مجھے تو قرآن کی بات کرنی چاہیے. وہ یہ سبھی باتیں قرآن کی اور حدیث کی ہے، میں اسی پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. 800 برس تک صلیبی جنگ چلی مسلمانوں کی، اسپین کی بھی چلی، ترکی کی بھی چلی، صلاح الدین ایوبی کی بھی چلی، چلتی رہی، اور عیسائی لوگ صلیبی جنگ میں مار کھاتے رہے. ان کا جو سینٹ تھا لوئس، اس نے آخری 8ویں صلیبی جنگ کے اندر تمام اپنے ذمہ داروں کو جمع کیا، پوپ کو جمع کیا، اور کہنے لگا تم بیٹھو میری بات سنو، اس قوم سے تم جنگ نہیں لڑ سکتے ہو، میری چند باتیں سنو اور اس قوم میں ڈال دو، یہ قوم کو تم بغیر لڑائی کے ہرا دو گے. اس نے کہا ان سے تم تلوار سے نہ لڑو، میری بات ان کے اندر ڈال دو، یہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اس نے سب سے پہلے کہا ان مسلمانوں کو ان کے علماء سے بدگمان کروا دو. سب سے پہلا کام کیا کرو؟ ان کے علماء سے بدگمان کروا دو، تاکہ ان کے اندر سے ایمان اور علم اور حدیث و قرآن کی عظمت ٹوٹ جائے گی تو ان کا ایمان ڈگمگانا شروع ہو جائے گا.
سب سے پہلا کام یہ کرو، ہم انشاءاللہ اپنے علماء کی قدر اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں گے۔ جن کے ساتھ عقیدت نہ ہو ان کو دور سے سلام کرو، جن سے عقیدت ہو ان کا سپورٹ کرو، لیکن کسی کے خلاف کوئی مہم نہ چلاؤ۔ ابھی کہاں ہے، ہم تو بہت گفتگو کر رہے ہیں، بچوں میں سے دین کا شوق ختم ہے، بڑوں میں سے دین کا شوق ختم ہے، بہت ڈاؤن جا رہے ہیں، مدارس کی حالت ٹوٹی پھوٹی ہے، مدرسوں میں تعاون کرنے کو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، دولت لگانے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہی تو بچے ہیں، تمہاری جنازے کی نماز یہی تو پڑھائیں گے، یہی تو علماء ہے جو تمہارا نکاح پڑھائیں گے، یہی تو علماء ہے مسجدوں میں اعلان کریں گے فلانے حاجی صاحب بیمار ہے، رات کو دعا کرنا، جمعہ کے دن دعا کریں گے۔ یہی تو علماء ہے جو آپ کے معصوم بچوں کو 1000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھواتے ہیں، الف با پڑھواتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں۔ یہی تو علماء ہے جو 50 بچوں کو لے کر بیٹھ کر ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح ان کو دین سکھاتے ہیں، ان کو علم سکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھیے اور اسے الف با پڑھائیے، ایک مرتبہ پڑھائیے، 2 مرتبہ پڑھائیے، تیسری مرتبہ آپ کا مبارک ہاتھ اس کے گال مبارک پہ چلا جائے گا کہ چل نکل تیرے استاد کے پاس پڑھ لینا۔ یہ لوگ کم تنخواہ کے اندر یہ چاہتے تو یہ بھی کما لیتے، یہ چاہتے تو لاڑی نکال کر کما لیتے، یہ چاہتے تو دکان لگا کر کما لیتے، لیکن کیا بات ہے، کیا بے چینی ہے، کیا پریشانی ہے۔ کم تنخواہ کے اندر امت کے بچوں کو اللہ سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، یہی ان کی قدر ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ علامہ اقبال اسپین سے آئے تو کہنے لگے لوگوں ان علماء کی قدر کرنا، ان استادوں کی قدر کرنا، یہ تمہارے پاس کچھ مانگنے نہیں آئیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ کے گھر پہ کوئی بھکاری کی طرح کوئی عالم آپ کے پاس مانگنے آیا ہو، تھپیڑی لے کر تھالی لے کر مانگنے آیا ہو؟ آپ کے بچوں کو علم دیا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن دیا ہے، یہی بہت بڑی دولت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لوگوں میں نے اسپین دیکھا ہے 800 برس تک کی تابناک حکومت گری ہے، اس کے گرنے کے سب سے بڑے اسباب یہ ہے کہ ان کے مکتب اور مدرسوں کو ختم کر دیا گیا۔ سارے مسلمان 800 برس کے بعد کنور ہونے کے بعد ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ مکتبوں کو ختم کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم ان کو علماء سے جدا کر دو۔ 2 نمبر کے اوپر ان کے اندر، ان کی عورتوں کے اندر بے حیائی ڈال دو، بے حیائی ڈال دو ان کی عورتوں میں۔ ان کے نوجوان لٹو بن بن کے ان کی عورتوں کے پیچھے بھاگیں گے، ان کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں گے، اور یہ اپنے ایمان کے سودے تک کر ڈالیں گے لیکن انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ نمبر 3 کے اوپر ان کو ایسے خرافات میں ڈال دو، ایسے رسم و رواج میں ڈال دو کہ یہ خاندانی رسم و رواج کو ادا کرنے میں ان کی اکنامک لائن، ان کی آرتھک پرستھتی ختم ہو جائے اور یہ غربت میں آ کر ہمارے غلام بن جائیں گے۔ یہ 3 باتیں جب ڈالی گئی اور اس کے بعد آج سے 300 سال ہو گئے، ہمارے اندر سے یہ غلامی اور یہ حالات نابود نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم یہ پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ آئیے آخری بات ہم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر آخری ایام میں ایک بات کہتے تھے کہ لوگوں میں نے اس ملک کو اسپین بنتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو اسپین بنانے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور وہ فرماتے تھے 2 طریقے سے اس کو، اس ملک کے مسلمانوں کو ایسا محتاج بنایا جائے گا۔ نمبر 1 کے اوپر ان کو ایجوکیشن کے تھرو ان کی ذہنی، ان کی فکری سوچ کو اتنا بدل دیا جائے گا کہ ان کو گھروں میں اسلام پسند نہیں آئے گا، ان کو گھروں میں رسول اللہ کی سنتیں پسند نہیں آئے گی، ان کو شادیوں میں رسول اللہ کی سنتیں پسند نہیں آئے گی، ان کو گانے پسند آئیں گے، ان کو بجانے پسند آئے گا، ان کو ناچنا پسند آئے گا، رسول اللہ کا دل دکھانا پسند آئے گا، اللہ کے نبی کا دل توڑنا
پسند آئے گا، لیکن ان کو محمد رسول اللہ کی غلامی اور محمد رسول اللہ کی سنت پسند نہیں آئے گی۔ ان کو ایجوکیشن کے تھرو اتنا توڑا جائے گا، اتنا توڑا جائے گا کہ ان کی ذہنیت اسلام سے ہٹ کر دنیا کی طرف مائل ہو کر اسلام کے خلاف ان کے ذہن بن جائیں گے۔ نام اسماعیل ہوگا، نام ابراہیم ہوگا، نام یعقوب ہوگا، لیکن ان کی سوچ و بچار اسلام کے خلاف ہوگی، ایمان کے خلاف ہوگی۔ ایسی محنت کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آج بتائیے ہمارے پاس ایجوکیشن کے کتنے سینٹر ہیں؟ ہمارے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کیا ہے؟ ہم سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ ہمارے بچے ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہمارے پاس پڑھنے چاہیے، ہمارے پاس بیٹیاں بیٹے اتنے پڑھے لکھے ہو کہ یہ آنے والی نسل کو دنیاوی ایجوکیشن کے ذریعے سے بھی ان کے اسلام کی حفاظت کر لے۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا 8 گھنٹے دوسروں کو سونپنے کے بعد باپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے دعائیں کرے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار میرے بیٹے میں اسلام داخل فرما دے، اے پروردگار میری بیٹی میں اسلام داخل کر دے۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے تو نے اپنے بچے کو کفر کو سونپا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کر دعا کرتا ہے کہ میرے بچے میں اسلام و ایمان آ جائے، کوئی ممکن بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی اپنے ذریعے سے دینی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ اس قوم کو غربت کی طرف اتنا لایا جائے گا، اتنا لایا جائے گا، پیسہ کمائیں گے، خوب عیش کریں گے، نشے کریں گے، نشے کریں گے، مستی کریں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ غربت ہمیں کفر کی طرف لے جائے گی۔ کاد الفقر یکون کفرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری غریبی تمہیں کافر بنا دے گی، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو فرمایا کہ غربت جو ہے وہ ان کو تباہ کر دے گی۔ اب میری 2 باتیں آپ سے رکھنی ہیں۔ دینی تعلیم تو ہمیں دینی ہی دینی ہے، دینی تعلیم کے اخلاق ہمیں سکھانے ہی سکھانے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہمیں سکھانا ہی سکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں سکھانی ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا سب جانتی ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، آپ ڈریے نہیں، یہ سارا پڑھ سن کے چھوڑیے ان باتوں کو، اپنے مشن پہ چلنا سیکھیے، اپنے کام پہ چلنا سیکھیے اور کام کو کرنا سیکھیے۔ ہم نے باتوں میں اپنے دلوں میں خوف بٹھا دیا، ڈر بٹھا دیا۔ ارے تم محنت کر کے دیکھو، تم کام کر کے دیکھو، اللہ تمہیں ترقی دے گا، راستے کھولے گا اور اللہ تمہیں وہ تمام عزت عطا فرمائے گا جس سے آج محروم ہیں ہم۔ اس لیے ہم 2 باتوں پر انشاءاللہ آتے ہیں کہ ہمارا یہ ادارہ جو ہے یہ ادارہ دینی ادارہ ہے، لیکن ہمارے وہاں پر دینی ادارہ وہ ہونا چاہیے جہاں پر دین کی تعلیم بھی ہو، دنیا کی تعلیم بھی ہو، بیواؤں کے دوپٹے بھی سر پہ جاتے ہو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا جاتا ہو، محتاجوں کی مدد بھی کی جاتی ہو، غریبوں کا سپورٹ بھی کیا جاتا ہو، وہ ہمارے ادارے ہونے چاہیے جس سے ہمارے تمام بھائیوں کو بلکہ دوسروں کو بھی دینی دنیاوی ضرورت پوری ہو، اس کا ہمیں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے، مجھے مفتی صاحب نے بتایا تھا ہمارے نوجوانوں کا ارادہ ہے کہ ہم غریب تو بیواؤں کی خدمت کریں، تو آپ وہ تمام بیواؤں کا اور یتیموں کا ارادہ کیجئے جن کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، آپ ان کے سپورٹر بن